سر پچھلے پروگرام میں ہم نے جاوید نامہ کے آخر پہ جو ٹائٹل ہے حضور، اس میں سے 2 اشعار ہم نے لیے تھے. وہ میں آپ کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. اس کے سٹارٹ میں تھا گرچہ جنت از تجلی ہائے اوست. علامہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ جنت بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں سے ایک ہے، جان آسایت بجز دیدار دوست، لیکن مومن کو اللہ کے دیدار کے علاوہ کہیں چین نہیں آتا. ما از اصل خیشتن در پردائم، فرماتے ہیں ہم اپنی اصل سے پردے میں آ گئے ہیں، چھپ گئے ہیں. طائریم و آشیاں گم کردائم، ہم وہ پرندے ہیں جنہوں نے اپنا آشیاں گم کیا ہوا. تو یہ اس پہ ہم نے پچھلے پروگرام میں تبصرہ کیا تھا. اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو علامہ کچھ علم کی بات کرتے ہیں اور اس میں فرماتے ہیں کہ جو علم نافع نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ حجاب اکبر ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جو علم نافع ہے وہ بھی ابتدا کا ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں نہیں پہنچاتا، اللہ کے حضور میں صرف عشق ہی پہنچاتا ہے. تو سر اس پہ کچھ تبصرہ فرمائیں اور ٹیکسٹ سے بھی بتائیں علامہ کیا فرماتے ہیں. بالکل. اس کلام میں علامہ علم کی ان دونوں چیزوں کو کہ علم کیا ہے اور حجاب اکبر کون سا بنتا ہے، ان چیزوں کو ایکسپوز کرتے ہوئے کہتے ہیں علم اگر کج فطرت و بد گوہر است، فرماتے ہیں کہ علم اگر کج فطرت ہے اور بد گوہر ہے، پیش چشم ما حجاب اکبر است، تو پھر ایسا علم ہماری نظروں میں تو حجاب اکبر ہے. علم را مقصود اگر باشد نظر، اور اگر علم کا مقصد نظر ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، می شود ہم جادہ و ہم راہبر، تو پھر یہ راستہ بھی ہے اور منزل بھی ہے. یعنی یہ نافع ہے جی، یہ اور پہلے والا غیر نافع. جی می نہد پیش تو از کشر وجود، فرماتے ہیں یہ جو علم ہے جس کو اب نافع فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ وجود کا چھلکا آپ کے سامنے رکھتا ہے، مغز نہیں. تا تو پرسی چیست راز ای نمود، تاکہ آپ پوچھیں کہ یہ جو نمود ہے انسان کی، اس کے پیچھے راز کیا ہے. یہ علم جو ہے چھلکے کے اندر، جی چھلکے کے اندر کیا ہے، اندر کیا علم مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں. صحیح. سر جادرا ہموار سازد این چنی، تو فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ کی معرفت کے راستے کو یہ ہموار کرتا ہے، شوق را بیدار سازد این چنی، اور انسان میں اللہ کو پانے کا جو شوق ہے اس کو بیدار کرتا ہے. یعنی عشق، جی وہ طلب. جی اس طرف لے کے جا رہا ہے. اچھا. درد و داغ و تاب و تب بخشد ترا، پھر کیا کرتا ہے، درد و داغ آپ کو دیتا ہے، سوز و گداز آپ میں پیدا کرتا ہے. گریہ ہائے نیم شب بخشد ترا، پھر ایسا علم جو ہے وہ آپ کو گریہ نیم شبی دیتا ہے، آپ راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں، درد پیدا ہو جاتا ہے. علم تفسیر جہان رنگ و بو، پھر فرماتے ہیں کہ علم اس جہان رنگ و بو کی تفسیر ہے. دیدہ و دل پرورش گیرد ازو، اور آنکھیں اور دل جو ہیں وہ دونوں اس سے پرورش پاتے ہیں. بر مقام جذب و شوقارت ترا، پھر فرماتے ہیں جی علم آپ کو جذب و شوق کے مقام پہ لے آتا ہے. باز چوں جبرائیل بگزارت ترا، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جبریل کی طرح آپ کو یہ اکیلا چھوڑ دیتا ہے، جس طرح وہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے بالکل ایسے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور اب آگے میں نہیں جا سکتا، اب آگے آپ نے خود ہی جانا. یعنی کہ آپ کو اس راہ عشق میں جبرائیل سے بھی آگے لے جاتا ہے. سر عشق کسرا کے بخلوت می برد، آگے فرماتے ہیں کہ عشق کسی کو بھی خلوت میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتا، اکیلا جاتا ہے. اوز چشم خیش غیرت می برد، وہ تو اپنی آنکھ سے بھی غیرت کھاتا ہے. یعنی کہ یکسوئی، یکسوئی اکیلا جانا اول چاہتا ہے. او ہم رفیق و ہم طریق، پھر فرماتے ہیں کہ علم شروع میں رفیق بھی ہے اور یہ طریقہ بھی ہے اس کا، آخر او راہ رفتن بے رفیق، لیکن آخر پہ بغیر رفیق کے انسان اللہ کی بارگاہ کی طرف سفر کرتا ہے، علم پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ علم پروفیسر وہ آستان سے دور نہیں، بالکل اس کی تقدیر میں لیکن حضور نہیں. پروفیسر صاحب یہی وہ بنیادی آپ کے سوال کا جواب ہے سر. کہ آغاز جو ہے وہ تو علم کے ذریعے ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کی ایک ٹپیکل مثال اگر آپ لینا چاہیں نا تو چاہے علم شریعت ہو نا، بنیادی طہارت کی شرائط، جسم کی شرائط وہ پوری کر کے آپ اللہ اکبر کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر نماز کی کیفیت حدیث جبرائیل کے مطابق کہ انتا بد اللہ کا انا کا تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، صحیح. اور وہ منظر ہوتا ہے جو عشق جہاں تک پہنچاتا ہے. علم ارات الطریق کا کام کرتا ہے، نشان راہ آپ کو بتاتا ہے.
لیکن منزل آشنا آپ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں۔ اور اور اسی جو ہے طرح وہ بھی اسی علم کی دی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے حضرت اقبال کے کلام سے آپ لیں، آپ عقل کا نمائندہ بو علی سینا کو بناتے ہیں، ایسے عشق کا نمائندہ حضرت رومی کو بناتے ہیں، مرشد رومی کو، ایسے مرشد رومی کو۔ جی 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 تو کہتے ہیں کہ سارباں سواری لے کے عرب سے چلے، ہاں اور جب ریگستانوں سے گزرتے، نخلستانوں سے گزرتے آئے، ہاں اور آگے اس کی دھول اڑ رہی تھی، اور جو بو علی ہے نا، یہ تو اس دھول کو جھاڑنا شروع ہو گئے ادھر اور ادھر، پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن ساتھ جو دوسرا محبت کا دعویٰ کرنے والا عشق کا نمائندہ رومی تھا نا، اس نے ہاتھ آگے بڑھا کے اس سواری کے اوپر بیٹھے ہوئی شخصیت کے پاس مخمل پہ جا کے ہاتھ رکھ لیا واہ، بو کہ علی بو علی اندر غبار نا کا گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ پردہ محمل گرفت۔ سر یہ جو بو علی سینا ہے، جی جی یہ حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر کے دور میں ہوا ہے۔ جی 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 تو حضرت بہت بڑے بزرگ تھے، بالکل ایسے ہی۔ تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پہ کچھ کلام لکھے ہیں، وہ میں ایک مجھے یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جی 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 تو یہ بو علی سینا جاتا، اور یہ علم ظاہری والا تھا، جس کو یہ تمام ہمارے مشائخ جو ہیں علامہ سمیت عقل کا نمائندہ، عقل کا نمائندہ کہہ رہے ہیں، اور کہیں فرما رہے ہیں کہ یہ شروع کا ساتھی ہے۔ تمام صوفیہ نے ایسے ہی لکھا ہے۔ بابا بلے شاہ صاحب نے بھی تو فرمایا علم و بس کریو یار، اکو الف تیرے درکار۔ تو وہ ابتدا میں جو ایک انفارمیشن ہے یا راستہ دکھانے والی بات ہے، وہاں تک ہی وہ علم کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد وہ عمل کی طرف آتے ہیں، ایسے ہی، اور عمل میں جب عشق پیدا ہوتا ہے تو منزل پہ لے جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ وہ علی اس راستے کا مولانا جامی نے لکھا ہے کہ بندہ نہیں تھا، تو حضرت سے آ کے نا تو یہ مسئلے مسائل سناتا۔ تو ایک دن وہ تو بہت بڑے بزرگ تھے، تو آپ کو جلال آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ آنچ تو می گوئی من می بینم، تو ادب سے رہا کرو، جو تو کہتا ہے نا وہ میں دیکھتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سر ایک سوال جو ہے وہ اس سے، یعنی کہ آپ اطلاع والے ہو، ہم مشاہدہ والے ہم مشاہدے والے ہیں۔ سر ایک سوال اور اس پہ بڑا پیارا ہے، وہ فرمائیں کہ جب علامہ فرما رہے ہیں کہ علم تو اللہ کے حضور میں نہیں لے کے جاتا، عشق لے کے جاتا ہے، جی جی، تو کیا وہ عشق کس کا ہوگا جو وہاں تک لے کے جاتا ہے؟ اللہ کو تو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ عشق کے لیے کسی کا دیکھنا شرط ہے۔ جی دیکھیں، وہ تو آغاز کیا ہوتا کسی ہے، بندے کا عشق ہے جو اس کی بارگاہ میں لے کے جائے گا؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ در پردہ اللہ تعالیٰ کی ہی اللہ اطاعت۔ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ کیا دیکھیں، فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہی تو بات فرمائی ہے نا کہ میں کہیں اور نہیں سما سکتا، میں اگر سماتا ہوں تو بردہ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ اس لیے اللہ جل مجدہ کا آپ اگر یہ پیٹرن بھی دیکھیں جو انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا، تو وہ یہی تھا، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، واہ واہ، بالکل ایسے۔ اور رسول کریم کو کہا کہ اگر یہ جانوں پہ ظلم کر دے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا سورہ نساء میں، کہ آپ کے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، معافی اللہ سے مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول ان کے لیے جو ہے وہ دعا ہے۔ اچھا، بلکہ میں ایک اور چیز یہاں پہ کنیکٹ کرتا ہوں کلام اقبال سے استشہاد لے کر۔ سر پلیز۔ آپ کا جو ارمغان حجاز فارسی کا آخری کلام ہے، جی اس میں یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں دری عالم پیری راہ یسرب گرفتم، ہاں، واہ واہ، نواخاں از سرور عاشقانہ، جو آمرغے کے در صحرا سر شام کو شاید پر بفکر آشیانہ۔ واہ، کہ اصل میں ہر کوئی جو ہے نا کہ اس بڑھاپے کی عمر میں نے رسول کریم کے نغمے گانا شروع کر دیے ہیں، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیا تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ جب شام ہوتی ہے تو میری زندگی کی بھی شام ہے، تو وہ شام کو اپنے پروں کو شاید پر بفکر آشیانہ، اپنے آشیانے کی جانب فکر کر کے وہ پروں کو کس لیتے ہیں صحیح۔ اور رخت سفر باندھ لیتے ہیں۔ تو میری بھی زندگی بھی آخر سر جو بات ہوئی وہ یہی ہوئی کہ اللہ کے کسی پاک کا جو عشق ہے وہ اللہ کا ہی عشق ہے، اللہ ہی کا عشق ہے۔ اور اسی طرح پھر رسول، میں جو بات کنیکٹ کرنا چاہتا تھا، رسول کریم خاتم النبیین ہیں، جی سر، آپ کے بعد یہ منصب اور سلسلہ پیچھے اولیاء کرام اور ان لوگوں کو مل گیا ہے جو تزکیہ باطن کے ماہر ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو ان کی اطاعت اور ان کی صحبت میں رہنا، اور وہاں پہ ان کے ساتھ جب اللہ کے نقش اور ان چیزوں کو لے کر ہم جاتے ہیں تو وہ طلب جو ہے، یہ سب چیزیں مشخص ہو کر ان کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو فنا فی الشیخ کے بعد پھر آگے فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی منازل ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک بندے کا وصال ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔